کس کا یہ شعر ہے؟ میرے خیال سے میاں محمد بخش ہیں، اور کتنے درد سے انہوں نے رو کے اس دور میں کیا کہا تھا، کیا دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھاوے۔ وہ دور جب ٹک ٹاک نہیں تھا، اخیر یہ نہیں پائی ہے ٹک ٹاک نہیں۔ بھائی ہم تو روک گزارش کر سکتے ہیں، گزارش کیا تھا بیٹی کیا کہوں کیے نہ لی میں لفظ بولا بچیاں ہی نے پتر مسلمان نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا لیے کی میں نہ واسطے سخت جملے بولا ہے، نہیں کہاں گا شرم کرو یار۔ انڈیا دے گانے موگے نے اپنا جسم بخان لے، ڈائلوگ موگے نے ذکر حسین لگا کے اپنا آپ دکھا رہی کی حضرت ابائے علی ہیں تے کی ابائے تو بغیر علی ہیں، اخیر کر رہی ہیں حضرت۔ مسجد نبوی ہم سے محروم محفوظ نہیں رہی، دکھا ہم گنبد ہی رہی ہیں لیکن گنبد دکھا نہیں رہی بلکہ دکھا اپنا آپ رہی ہیں، دکھا ہم بیت اللہ شریف ہی رہی ہیں لیکن بیت اللہ نہیں، ہم دکھا اپنا آپ۔ او یار بڑیاں جگہ نے کتے جا کے کو منہ کالا کر لو، خدا دے کار اور خدا دے رسول دے دربار روتے محفوظ رہنے دے نہ کما تو۔ اور پھر میں اس پہ پتر صرف اتنا ہی کہوں گا، قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی، قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری۔ اور پتر ان سے بڑے مجرم آپ ہیں جو ان کو دیکھتے ہیں، لائکس دیتے ہیں نیچے ان کو، آپ جو ہے نا وہ کمنٹ کرتے ہیں ان کو، آپ نے ان کو سر پہ اٹھا رکھا ہے، ملینز پہ آپ اور میں ان کو لے کے جا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ جی انہوں نے کو عقل موت نہیں ہے، تو تے میں عقل موت کر لیے، رپورٹ مارو ان کو یار۔ جو ذکر حسین لگا کے اپنا جسم دکھائے، جو سیدہ کائنات کا جسم دکھا کے جو سیدہ کائنات کا نام لگا کے اپنا جسم دکھائے، اللہ میں فتنے کو دعوت دے رہا ہوں، بڑے بڑے تگڑے یار نے انہوں دے بدماش بھی سارے ہی، میں گولی کو دعوت دے رہا ہوں لیکن گولیاں قبول ہیں، مرنا کل کو کیا منہ دکھانا ہے جا کے۔ پتر ان کو اسی وقت رپورٹ مارو، کم از کم حسین سے، حسین کی اماں پاک سے، حسین کے نانا جان سے، حسین کے نانا جان، حسین کے بابا جان کے رب کے گھر سے ہو اتنی تے وفا کرو، رپورٹ مارو ان کو، تاکہ ان کو آگے سے پتہ ہو کہ ہم نے ذکر حسین لگا کے اپنا جسم دکھانا، ہم نے حسین کے نانا جان کے روزہ پاک کا گنبد لگا کے اپنا جسم دکھانا، ہم نے سین حرم لگا کے اپنا جسم دکھانا، ہم نے امام حسن کا کو ذکر لگا کے اپنا جسم دکھانا۔ ان کو پتہ ہو قوم کا ضمیر زندہ ہے، لیکن بھائی ملین ویو دیتے ہیں تسی ہیں ساری ہیں اور وہ لگا رہی ہیں ہاں جی۔ کیا چل رہا ہے ٹک ٹاک پہ چند ویوز کے لیے پتر کئی لاکھ لوگوں اسی اپنے کمرے چلائے گئے، ماں وہا چھڑی، بہن وہا چھڑی، بڈھی وہا چھڑی، تیاں وہا چھڑی، کیا ہو رہا ہے؟ لیکن جس دور میں یہ شعر لکھا گیا اس دور میں ایسا، لیکن پھر بھی لکھا لکھنے والے نے کیا، دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھاوے، دین نبی دا وانگ یتیما در در تکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا اینوں سینے لاوے۔ قتل حسین نسل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ پتر اس وقت اشد ضرورت ہے کہ امت حسینیت سیکھے اور امت کو حسینیت سکھائی جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ او بھائی کسی کو مزہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا نا، کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں۔ بھائی کسی کو مزہ آیا تھا تو اس نے کہا تھا نا، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے کہ لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے۔ لیکن پتر ہم اس مزے سے محروم ہیں، اور محروم ہونے کا دکھ ہے، لیکن اس سے بڑا دکھ یہ ہے کہ کبھی کسی نے آ کے پوچھا بھی نہیں ہمیں کہ حضرت یہ مزہ کدھر سے ملتا ہے حضرت، بس جیسے ہیں ہم نے اسی حال پہ سمجھوتا کر لیا۔ کبھی کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ حضرت ہمیں یہ مزہ کیوں نہیں آتا، بڑوں کو کیوں آتا تھا، اور یہ مزے کی دولت کدھر سے ملتی ہے حضرت۔ اب جیسے ہیں آپ نے ویسے کر لیا، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہمیں ان کا نام بھی نہیں لینا آتا کہ نام کیسے لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے
کہ جب صحابہ علیہم الرضوان کے سامنے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر چھیڑا جاتا تو ویسے جھومتے تھے جیسے درخت ہوا میں جھومتے ہیں، اور ہم اس سے محروم ہیں. قوم لگ گئی ہے ایسے کو نام لے تو ہو سکتا ہے کو آپ ہل لیں حضرت، باقی ہلنے والی بات ہے. لیکن پتر یاد رکھنا یہ آپ کا اور میرا مزاج بن گیا ہے، لیکن ایمان کہتا ہے کہ نہ میرا مزاج کل تھا اور نہ میرا مزاج آج ہی ہے. میرا کل بھی مزاج یہی تھا، میرا آج بھی مزاج یہی ہے کہ بس ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. اس لیے پتر ایک بار پڑھنا ہے اور سونا کر کے پڑھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جستجو کرنی ہے کہ حضرت ہمیں مزہ کیوں نہیں آتا اور یہ مزہ کدھر سے ملتا ہے. لیکن پتر اگر نہیں نا مزے والی کیفیت تو ایکٹنگ کر لیا کرو، یہ ایکٹنگ بھی ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں سورہ الحاکم التکاثر کی تلاوت کروں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. اب قربان جاؤں جی، میرے محبوب پاک علیہ السلام نے کیا تلاوت کی ہوگی. حضرت یہاں تو ہمارے قاری پڑھتے ہیں تو دلوں کے تار چھیڑتے ہیں حضرت، تو جب اللہ کے سونے محبوب نے وہ کلام مبارک خود پڑھا ہوگا تو کیا پڑھا ہوگا. حضرت آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے جی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ کے رسول نے قرآن پڑھا تو ظاہر ہے رو پڑے صحابہ میں سے اکثر صحابہ، لیکن کچھ تھے کہ جن کو رونا نہیں آیا. اب وہ جن کو رونا نہیں آیا وہ سب نے کسی ایک کو اپنا ترجمان بنایا اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن پڑھوں گا تو سن کے جس کو رونا آ گیا اس کے لیے جنت ہے. تو کوشش ہم نے بھی بڑی کی ہے لیکن رونا آیا نہیں. اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم آج آپ کی بارگاہ سے محروم لوٹیں گے؟ فرمایا میں پھر پڑھتا ہوں تو جس کو رونا آ گیا نا اس کے لیے جنت ہے. تو ہاں جس کو رونا نہ آیا وہ رونے والا منہ ہی بنا لینا ہے. مجھے پتہ ہے پتر یہ مٹھا، یہ کیفیت، یہ ہلنا ہم اس سے محروم ہیں. تو لیکن میں کہتا ہوں ایکٹنگ ہی کر لیا کر یار، پتہ لگے ایک باری کہ نہ کسی نے لیا ہے. حضرت انہوں نے تو ریتوں پہ لیا یار، انہوں نے تو گرم ریتوں پہ لٹایا گیا پھر بھی لیا، کوئلوں پہ لٹایا گیا پھر بھی لیا. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے. یہ ہو رہا ہے آپ کو کہ جی گرمی ہے، کیا گرمی ہے یار، کچھ بھی گرمیاں تو انہوں نے دیکھی تھی. لکھا ہے آپ کی پشت ایسے تھی جیسے پیاز کا چھلکا ہوتا ہے، چمڑی جلد ڈل چکی تھی، نیچے سے چمڑی وہ چربی ظاہر ہو چکی تھی. کسی نے ایک دن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ کپڑا اٹھاؤ اپنی پشت سے. تو لکھا ہے کہ جب حضرت بلال نے وہ کپڑا اٹھایا نا تو حضرت عمر لپٹ گئے اور آپ نے پشت چومی. تو آپ آگے سے عرض کرتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ نے کیوں میری پشت کو چوما ہے؟ فرمایا بلال اس لیے چوما ہے کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں جلی ہے. پتر انہوں نے کہا ہے لیکن ہم تو پکھے لگے ہیں، نیچے قالین بچھے ہیں، اے سی لگے، لیکن پھر بھی. اور میں جب اقبال کو پڑھتا ہوں تو اقبال نے کہا سلیمان تو کیا 2024 میں رو رہا ہے؟ میں نے دیکھا تھا یہ دولت تو میرے دور میں بھی امت سے چھن چکی تھی. اقبال نے کہا نہیں، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز. حضرت جی کوئلوں پہ لٹایا گیا لیکن پھر بھی کیا کہتے تھے؟ احد احد احد. اسی لیے تو پھر جن کو پتا تھا نا کہ حضرت بلال کی قدر کیا ہے، جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خریدنے گئے تو امیہ نے 5 اوقیہ سونا مانگا تھا حضرت بلال کی آزادی کے لیے. اور اگر 5 اوقیہ سونے کو آج کہ ہمارے جو اوزان ہیں ان میں چینج کیا جائے، رتی، ماشا، تولہ، تو سارا تو نہیں میں چلو بولوں گا، بس اتنا میں کہہ دوں کہ 5 اوقیہ سونا آج کے لحاظ سے 32 تولے سونا بنتا ہے. حضرت صدیق اکبر نے 32 تولہ سونا دے کے حضرت بلال کو خریدا تھا. جب آپ نے خرید لیا آپ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑا اور آپ نے فرمایا چل بلال تجھے تیرے آقا کی بارگاہ میں لے چلوں. تو آپ چلے تو پیچھے سے امیہ کہتا ہے بلال ابو بکر
बड़ा घाटे का सौदा करके जा रहे हैं। आपने फरमाया क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा मैंने वैसे 5 कह दिए थे कि अबू बकर मुझसे बहस करेगा। अब देखो 1 ओकिया, 2 ओकिया, 3 ओकिया, किस पे सौदा होता है। मैंने 5 मांगे और आपने 5 निकाल के अबू बकर दे दिए, तो बड़ा घाटे का सौदा कर गए। बाकी अगर मुझे पूछो तो बिलाल की कीमत तो 1 ओकिया सोना भी बहुत ज़्यादा है। जनाब सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, आपने फरमाया ओ मैया, तो मुझे कहता है कि मैंने घाटे का सौदा किया है। घाटे का सौदा तूने कर लिया, वो तूने मांगे 5 थे, तू 100 मांगता, मैंने 100 भी दे देने थे यार। तो पुत्र ये दौलत ढूंढो कहीं से, ये दौलत ये छिन गया हमसे सारा कुछ। ये कुरान, जिक्र, सजदे, दुरूद, ये हमसे छिन गया। तो ये ढूंढो कहीं से दौलत। अब देखो ना, मैं फिर अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ हज़रत जी 10 मुहर्रम को सारा कुछ ही हुआ, नहीं हुआ तो वो तिलावत नहीं हुई, नहीं हुआ तो वो सजदा नहीं हुआ। 10 मुहर्रम को भी हजरत हमारे सजदे पूरे नहीं थे। 10 मुहर्रम को भी उम्मत ने कुरान खोला नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, मैं बार बार कहूँगा पुत्र, ये अल्लाह के घर में बैठा हूँ पुत्र, यहाँ तो बैठ के जो झूठ बोले, झूठ तो बाहर नहीं बोलना चाहिए, और जो अल्लाह के घर में बोले वो तो बड़ा बदनसीब बंदा है पुत्र। 150 किलो दी सबील असी लाई, 150 किलो दुध दी सबील इस गुनाहगार ने लाई। क्योंकि सूफियों का नौकर हूँ पुत्र, कैमरे से बड़ा बच के रहता हूँ। मैंने कोई उसकी वीडियो शीडियो बना के नहीं चढ़ाई है हजरत कि मैं लोगों को पानी पिला रहा हूँ। 150 किलो दी सबील इस गुनाहगार ने खुद लगाई है। 10 मुहर्रम पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी से देग नहीं पकवाई, मैंने अपने बच्चों की अम्मी को कहा तो अपने हाथों से पका। ये हज़रत इमाम पाक की न्याज़ है हज़रत, मैंने किसी देगी से देग नहीं पकवाई। मुझे कहने लगी आप तो जा रहे हैं प्रोग्राम पे, मुझे 3000 रुपया दे जाएं जाते हुए। मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा जी मैंने बाज़ार से चिकन मंगवाना है। मैंने कहा मुझे चिकन पसंद नहीं, मैं चिकन नहीं खाता, इसलिए मेरे इमाम के चावल भी चिकन वाले नहीं बनेंगे, छोटे गोश्त के बनेंगे। मैं मस्जिद में बैठा हूँ पुत्र, वो बीमार है, उसका ऑपरेशन हुआ है हर्नियों का, लेकिन उसने चूल्हे के सामने खड़े होकर मेरे इमाम के चावल पकाए भी, और फिर उसको मोहल्ले में, इलाके में तक से। पुत्र मैं ये नहीं कहता, लेकिन पुत्र मैं सिर्फ आपको सिखाने, आपको करबला का मकसद बताने के लिए कहूँ। अगर मैं इमाम पाक को देखूं, आपके तरीकों को देखूं, तो पुत्र आपने 10 मुहर्रम को पिया ही कुछ नहीं। आप तो प्यासे थे, आप तो प्यासे थे, आपने तो 10 मुहर्रम को कुछ भी नहीं खाया बच्चे, आप तो भूखे भी थे अल्लाह की रजा की खातिर। इमाम ने क्या किया? सजदा। इमाम ने क्या किया? ये अतारी साहब सर्दियों की महफिल होंगी है ना, तो सानू गिले ते ठंडे आर पार छड़ते हैं फुलों के, उसमें से पानी टपक रहा होता है। मैं हैरान होता हूँ मेरी कौम को क्या हो गया, हो क्या गया हमें। अब हज़रत साहब 1 2 3 4 कैमरे लगे हैं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਹਾਰ ਪਾਓ मैं गुस्सा कर जा, तो फिर साढ़े यूट्यूबर भी एडे बादशाह ने सिर्फ गुस्सा दसना है, ऐ नहीं दसना कि गुस्से चाहे आ जाता हूँ, हालांकि सिर्फ पेशतर आ जाता हूँ। फिर ये सिर्फ ये बताते हैं कि मिसबाई साहब गुस्से च आ गए, बावां टोंक लियाँ, लेकिन ये नहीं बताते उस बेचारे के साथ हुआ क्या था। इसलिए चुप करके डर दे मारे बैठे रही। वो हजरत जी मेरी ये चीज़ें दर्द कर रही, गिले हार हजरत साहब, पानी पिया चोए होना बिचू ना। चुप करके मैंने तकरीर की, और फिर सर्दियाँ और माफल भी मस्जिद के सेन में ओपन, वो ट्रेल पे डिगे हजरत जी, चुप करके प्रोग्राम किया। हम नारोवाल निकल आए, और जब मैंने चाय के खोखे के सामने जाके गाड़ी खड़ी की ना, तो मेरी गर्दन में भी दर्द थी, वैसे भी ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा यार चलो आने वाला तो आता ही आएगा, चाय पी लेते। खोखे में गए, पतले से एक बाबा जी, मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने वालेकुम सलाम कहा। मैं दुकान में बैठ गया, साथ मैंने दुकान पे नज़र डाली, कोई या अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं था लिखा। 4 यारां दा नाम, 5 तन पाक दा नाम, आयतल कुर्सी, लोहे कुरानी, 4 कुल, अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, ऐसा कुछ भी लिखा दुकान पे, सादा जा बाबा। हम बैठ गए, बैठने के बाद मैंने कहा बाबा जी ऐनियाँ चावां बना दे। वो चाय बनाने में लग गया। मैंने अब दुकान पे नीचे सरसरी सी नज़र डाली, सिंगनियाँ, पतीसा, पूड़ा, जो गांव की आइटम होती हैं वो सारी पड़ी थी। मैं नज़र मारी तो कोने में थोड़ी सी बर्फ़ी भी दिखाई दी जो ख़त्म होने के करीब थी। वो मैंने बर्फ़ी देख के मेरे अंदर का मौलवी जाग गया। मैंने बाबा जी को कहा कि बाबा जी 1 पाव बर्फ़ी भी कर दे, और बर्फ़ी की तरफ हुए कि मैं पहले मौलवियों को बर्फ़ी देवां, ये जरा बर्फ़ी दे आरे लगन तो मैं उन्हीं देर से चाह बनावा।
اب میں بابا جی کو دیکھ رہا تھا، وہ پتر پرانا ترازو جس کے درمیان میں کلی ہوتی ہے، اس میں بھی دو ورژن ہیں، ایک ہاتھ میں پکڑنے والا اور ایک زمین پہ رکھنے والا۔ ان کے پاس زمین پہ رکھنے والا تھا۔ بابے نے کیا کیا، ایک خاکی ورق لیا اور اس کو اس پلڑے میں رکھا حضرت، اور اس کے اوپر نہ اس نے برفی کی ڈیلیاں رکھی۔ اب دوسری طرف اس نے کیا کرنا تھا، اس نے رکھنے تھے وٹے، بانٹ، ٹھیک ہے جی، دوسری طرف اس نے، لیکن میں نے دیکھا کہ اس نے ایک اور کاغذ اٹھایا اور پہلے اس نے کاغذ رکھا اور کاغذ کے اوپر وٹے رکھے۔ میں دیکھ رہا تھا، میں دیکھ، اس نے کاغذ کیوں رکھا اس سائڈ پہ، کیونکہ کاغذ کی قیمت تھی 20 روپے کلو، کاغذ کی قیمت تھی اور برفی کی قیمت تھی 1200 روپے کلو۔ اب 20 روپے کلو والا کاغذ 1200 روپے کلو میں تلنے لگا تھا۔ اللہ، میرے خیال سے کاغذ کا وزن ایک رتی بھی پورا نہیں ہوگا، ایک پتلا سا کاغذ تھا، لیکن اس نے کاغذ رکھ کے دوسری طرف بھی کاغذ رکھا کہ کاغذ برفی کے وزن میں تلے۔ میں دیکھ رہا تھا حضرت، مجھ سے رہ گیا، میں نے اٹھ کے نہ بابے کو جفا لگا لیا۔ بابا ڈر گیا، مجھے کہتا مولوی صاحب کی ہویا ہے؟ میں بابا جی اینی دیر کتاباں جی پڑھ دے رہے ہیں، آج پہلی باری اکھاں دے سامنے ہویا ہے۔ اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ بابا حسینی تھا حضرت، وہ بابا، اور صاحب کتنی دیر میں صرف اس بابے کو دیکھنے ہی جاتا تھا حضرت، انتقال ہو گیا ان کا، کتنی دیر میں صرف اس بابے کو دیکھنے جاتا تھا، اور میں کہا کرتا تھا کہ یہ بابا حسینی۔ پتر ہاتھ تو ہم سارے کے سارے ہی کھڑا کر دیتے ہیں، لیکن دور دور تک ایسی بات، ہاں، کیونکہ پتر یاد رکھنا، حسینیت مردہ یزید کو گالم گلوچ کر کے چلے جانے کا نام، ہاں جی، میرا عقیدہ ہے، لعنت ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے جی، میرا عقیدہ ہے لان تان کا کوئی، لیکن پتر مردہ یزید کو لان تان کر کے چلے جانا حسینیت، حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا۔ اور میرے پاکستان کے حالات بتاتے ہیں، کیا تھے حسینی کوئی بھی نہیں پتر، اگر پاکستان میں حسینی ہوتے تو پاکستان کا یہ حال ہوتا ہے۔ پتر ایک کیڑی شہر رہ گئی ہے پاکستان دی جڑی وکی نہیں ہے، سڑکیں بک گئیں، موٹر وے بک گئی، واوڈا بک گئی، پی ٹی سی ایل بک گئی، اسکول بک رہے ہیں، پی آئی اے بک رہی ہے، ادھر سب کچھ بک گیا پاکستان کا۔ اگر پاکستان میں حسینی ہوتے تو پوچھتے ہوئے تو ابے لگ دے انہوں ویچن دے، اگر کوئی حسینی پتر سارے سبیلی ہے تو لنگریاں سی، جو مرضی پتر کیمرے لگے ہیں، فتویٰ دینا، گولی مارنی ہے گولی مار دینا، کیا جھوٹ بول کے کتنی دیر زندہ رہ لوں گا میں؟ آپ کو جھوٹی باتیں سنا سنا کے کتنی دیر، 200 سال زندہ رہ لوں گا، مرنا پھر بھی ہے، تو کل جا کے امام حسین کو کیا منہ دکھانا ہے؟ اگر انہیں میرا گریبان پکڑ لیا، تجھے عزت دی تھی تو میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ کے ان کو کیا سناتا رہا؟ کیوں نہیں بتایا کہ حسینیت کیا ہے؟ ٹھیک ہے بتانی تھی کو دو چار باتیں سبیل کی، بتانی تھی کو دو چار لنگر کی، اور تو نے پورا کا پورا گھنٹہ ہی سبیل اور لنگر پہ لگا ڈالا۔ ان کو تو نے کیوں نہیں بتایا کہ حسینیت مردہ یزید کو گالم گلوچ کرنے کا نام نہیں ہے، حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا۔ پتر جو تم اور میں کر رہے ہو، اگر یہی حسینیت ہوتی تو پھر حسین کبھی کربلا نہ جاتے، 6 ماہ نانا جان کے مزار پہ لنگر پکاتے، 6 ماہ بابا جان کے مزار پہ لنگر پکا لیتے۔ کیا ضرورت تھی کربلا جانے کی؟ حضرت آپ کے پاس تو مزار ہی بڑے تھے، نانا جان بالکل سامنے، اماں جان کے بالکل ساتھ حضرت امام حسن پاک، مکہ شریف چلے جاتے، وہاں نانی جان سیدہ خدیجہ پاک، آپ کے پاس تو مزار ہی بڑے تھے، آپ کے پاس تو لنگر اور سبیلے لگانے کی جگہ ہی پڑی تھی، لیکن امت کو بتایا کہ حسینیت زندہ یزید کو للکارنے کا نام۔ پاکستان کے حالات بتاتے ہیں کہ تھے حسینیت، کیونکہ ہمارے سامنے حضرت جی ایک ایک کر کے پاکستان کا سب کچھ بک گیا، اور کوئی بھی بولیا اس میں میرا قصور یہ ہے کہ میں نے آپ کو پیاس سے آگے جانے دیا، کیونکہ خوش ہوندے ہو نا تسی بڑا، لیکن میرا عقیدہ، میرا مسلک، طاقت ہوندیاں زور نہ لایا، میرا عقیدہ
ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਲ ਰਜ਼ਾਈ ਪਾਣੀ ਬੋਝ ਪਿਆਸੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸਾਈਂ ताकत ਹੁੰਦਿਆਂ ਜ਼ੋਰ लेकिन हमने इससे आगे उम्मत को जाने दिया आज हमारे बच्चे बेनमाज हैं आज मस्जिदें वीरान हैं फजर च 7 नमाजी 8 नमाजी 10 नमाजी हुण पूरी कौम ही हुसैनी हैं जी पूरी कौम ही हुसैनी। चलो मैं एंड की तरफ जा रहा हूँ 8-10 मिनट रह गए हैं। मैं उलमा से सवाल नहीं कर रहा इनको तो सबक सुना रहा हूँ। अभी पुत्र दूध तक पानी का पानी हो जाता है। मैं सारे बच्चों से पूछने लगा पुत्र हैं जी मैं कहता हूँ पुत्र को रात इंज दी आए कि इमाम हुसैन इमाम अली मुकाम की जियारत हो जाए और इमाम साहब खा भी मेरे इरशाद फरमाए वो साडे नाल प्यार का दावा करना लिया कुरान का पता ही ना असीं अर्ज़ करिए जी इमाम साहब जड़ा आपने नेज़े ते पढ़िया तो इमाम साहब फरमाए चल हमने तो नेज़े पे पढ़ा था तू इस तरह कर तू ज़रा मुझे कुरान पाक में से ना उतू देख के सूरत ताहा ही सुना छड़। तो मैं पुत्र नौजवानों से सवाल करने लगा सुनाने वाली बात तो चलो बाद में करते हैं सच बताना उस वक़्त मेरा यही हाल होगा ना कि मैं इमाम साहब को कैसे वर्ज करूँ इमाम साहब तो ये सुनान दियां गल्लां कर दो मैं तो इन्ना ही नहीं पता सूरत ताहा है किहड़े सवारे विच क्यों पुत्र गलत तो नहीं कहा मैंने क्यों भाई मेरे नौजवान जी मैंने दिल में सोचना ना यार इमाम साहब फरमा रहे हैं सुना तो सुनाना तो दूर मैं तो मुझे तो इतनी नहीं पता सूरत ताहा है किहड़े इस बारे में। मैंने हज़रत साहब एक जगह बात की एडीओ की सूरत का नाम लिया मैं सूरत ताहा का नाम क्यों लिया इस बात का मफहूम है मखलूक के पैदा करने से 1000 साल पहले अल्लाह ने अपनी शान के मुताबिक खुद ही सूरत ताहा की तिलावत की क्योंकि मखलूक तो भी पैदा ही नहीं की गई इसलिए तिलावत क्यों उन्होंने सुनी फरिश्तों देखा जब तिलावत खत्म हो गई तो फरिश्ते अब आपस में कहते हैं कि शानों वाली होगी वो उम्मत जिस उम्मत को अल्लाह सूरत ताहा अता फरमाए। यहाँ हाल क्या है उम्मत को पते कोई सूरत ताहा है चलो मैं कहता हूँ बुलंदपाल है रजवानियाँ फरमाते हैं आप फरमा ही दें 16वां सुपारा खोल दे सूरत ताहा लग जाए खोल देना लिया लेकिन गल है कि सुनानी आंधी लाइट वाले कितनी क्या करती है फिर इंशाअल्लाह करेंगे कल सवाल आज कुरान तकरीबन साहब ये सर्दियों में मेरे दोस्त हैं उनका मुझे फ़ोन आ गया हालांकि फ़ोन इस वक्त भी पास नहीं है 5 बज के तकरीबन 19-20 का टाइम था मुझे उनका फ़ोन आया मैं तो पहले घबरा गया अल्लाह खैर करे मैंने फ़ोन उठाया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मैंने कहा हुजूर खैर है इस वक्त फ़ोन पे कहते हैं हुजूर खैर को छोड़े ये बताएं सियालकोट में हैं कि सफ़र पे हैं मैं जी था सफ़र पे लेकिन सियालकोट आया और अभी दरवाजे के सामने गाड़ी खड़ी की है मसला क्या है उन्होंने कहा हज़रत बारिश बड़ी हो रही है 5:20 जमात का टाइम है और 5:20 हो चुके हैं और मस्जिद में कोई बंदा आया नहीं है यहाँ किसी मुरीद को शागिर्द को भेजें तो यहाँ पर खुद आए मैंने इसकी हुजूर पेशाब आया है जितनी शरीयत इस्तंजे में जल्दी की इजाज़त देती है मैं करके तो वज़ू करके पहुँचा हाँ को बंदा आया तो नमाज कलार ली हज़रत वाशरूम में गया वज़ू किया गाड़ी पे बैठा 130 40 50 60 70 10 20 80 90 85 जितनी जहाँ जहाँ चल सकती थी मैं सियालकोट सिटी में पहुँचा 5:40 पे हम दोनों ने जाके फजर की जमात खड़ी की तीसरा बंदा आया और ये हज़रत मैं आपको कोई बुरा विहाड़ी के किसी गांव की बात नहीं बता रहा
یہ میں آپ کو سیالکوٹ سٹی کی بات بتا رہا ہوں. تو جے پوچھو حسینی کیڑا کیڑا تے ہاتھ، تو پھر میں پوچھتا ہوں پتر ہے جڑے حسینی نے فجر ویلے کتنے ہوندے نے؟ یہ حسینی زور ویلے کتنے ہوندے نے؟ یہ حسینی اثر چ کتنے ہوندے نے؟ یہ حسینی مغرب ویلے کتنے جاندے نے؟ یہ حسینی جڑے محفلاں جات کھلاردے نے سارے، یہ شام میں کدھر ہوتے ہیں سارے کے سارے؟ اسی لیے تو پتر پھر اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتا ہے اج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. کتنے درد سے کہا تھا کسی نے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے، سبیل بھی لگی، کھانا بھی پکا، چاول بھی بٹے، سب کچھ ہوا پتر، اللہ سب کا سب کچھ قبول کر لے. لیکن پنڈی بھٹیاں والوں میرے سوال کا جواب دے دو، میں بات ختم کرنے لگا ہوں. وہ دین جو امام حسین نے 72 قربانیاں دے کے زندہ کیا تھا ہے کدھر؟ سبیل کے لیے تو نہیں کیا ہوا تھا سارا کچھ، لنگر کے لیے تو نہیں ہوا تھا سارا، دین کے لیے ہوا تھا. میرا سوال یہ ہے پنڈیاں بھٹیاں والوں، دین کدھر ہے؟ آپ نے کبھی ادھر پنڈی بھٹیاں میں دین دیکھا؟ میں نے بھی سیالکوٹ میں نہیں دیکھا. لاہور گیا نہیں دیکھا، گجرانوالا گیا نہیں دیکھا، اسلام آباد گیا نہیں دیکھا، پنڈی گیا نہیں دیکھا، ملتان گیا نہیں دیکھا، اوکاڑا گیا نہیں دیکھا، سائی وال گیا نہیں دیکھا، کراچی گیا نہیں دیکھا، حیدرآباد گیا نہیں دیکھا، سکھر گیا نہیں دیکھا، کھوٹکی گیا نہیں دیکھا، رحیم یار خان گیا نہیں دیکھا. سیالکوٹ کا پاکستان کا چپا چپا گھوم بیٹھا میں حضرت. دین میں نے دیکھا. میرا سوال یہ ہے سب کچھ ہوا، وہ دین جس کے لیے 72 قربان ہوئے. اور یاد رکھنا پتر وہ 72 کوئی عام نہیں تھے، وہ خاصوں سے بھی خاص تھے. میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ بڑا کم ہے، اگر اس سے اچھا لفظ آپ کو سمجھانے کے لیے میرے پاس ان کے لیے کوئی اور ہوتا میں بولتا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بس اتنا کہوں گا، وہ جو 72 تھے پتر وہ سارے کے سارے 24 کیرٹ سونا تھے. وہ سارے کے سارے 24 کیرٹ سونا تھے. ان میں حسین تھے جن کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا حسین منی و انا من الحسین. ان میں وہ حسین تھے جن کے جوڑے جنت سے آیا کرتے تھے. ان میں وہ حسین تھے جن کا جھولا رک جاتا حسین جبریل جھلانے آیا کرتے. وہ حسین تھے اگر کشتی لڑے تو کشتی لڑوانے کے لیے جبرائیل آیا کرتے تھے. وہ 72 اتنے قیمتی تھے، لیکن انہیں قربانی دے کے بتا دیا رب کا دین بھی بڑا قیمتی ہے. لیکن دین کتے بھی نہیں ہے، بلکہ کتے چھڈو حضرت، میرے اپنے اتنے دین کوئی نہیں. سر پہ دین کوئی نہیں، منہ پہ دین کوئی نہیں، جسم پہ دین کوئی نہیں، دل میں دین کوئی نہیں، شادیوں میں دین کوئی نہیں، فوتگیوں میں دین کوئی نہیں، گھروں میں دین کوئی نہیں، دکانوں پہ دین کوئی نہیں، کاروبار میں دین کوئی نہیں، معاملات میں دین کوئی نہیں، دوستیوں میں دین کوئی نہیں. باقیوں کو تو چھوڑو نا پتر، خود پہ دین کوئی نہیں. اور پتہ نہیں حضرت